مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ نفسانی خواہشات پر قابو کرنے کا فائدہ۔ دیکھیں، یہ گزشتہ نشست میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفسانی خواہشات ہی ہماری یعنی اللہ کے بارگاہ میں رسائی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ آپ کو خواہش پیدا کرے گا، لیکن آپ اس خواہش پر عمل نہ کریں تو یہ عمل آپ کا ایسا کرنا کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کے، اپنی خواہش کو چھوڑ کے آپ اللہ کی رضا کو اپنا لیں تو آپ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا میں اگر یہ کہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو صراط مستقیم یہ ہے کہ یہ ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ایک طریقہ ہے زندگی کا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ صراط مستقیم کی وضاحت قرآن میں ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے یعنی اللہ اگر ہماری منزل ہے اور ہم اگر اس راستے کے راہی ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ نفسانی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کو لینا ہوگا۔ اب اللہ کی مرضی تو قرآن نے بتائی ہے، اور اللہ کی مرضی پر عمل کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جس نے بھی رسول کی زندگی کی نقل کر لی، رسول کا اتباع کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو بہرحال نفسانی خواہشات یہ ایک ذریعہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہم سب کے پاس نفس ہے، اور نفس آزادی چاہتا ہے کہ نہیں میرے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور بس میں چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ میں آزاد رہوں۔ اب وہ آزادی اگر آپ قربان کر دیں، نفس کی آزادی جو ہے قربان کر دیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر خم کر دیں، یعنی سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے، تو پھر یہی جو نفسانی خواہشات کو ترک کرنا یہ آپ کو بارگاہ الہی میں پہنچا دے گا۔ میں آپ کو آیت بھی پڑھ کے سنا رہا تھا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جس نے بھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو روک لیا، نہى النفس روک لیا اپنے نفس کو، عن الہوا خواہشات سے، تو فإن الجنت ہی المأوى، تو اس کا جنت پھر اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب جنت میں تو پہنچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جنت بنائی بھی اللہ تعالیٰ نے، پھر جنت میں جانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بنائی کس نے ہے جنت؟ اللہ نے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے، انسان کے لیے بنائی ہے، اور پھر جنت میں جانے کا طریقہ بہت آسان کر دیا ہے، اتنا آسان کہ اس سے آسان اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ اب یہ خواہشات سے روکنا جو ہے اس میں یعنی پھر درجات ہیں، ایک اطاعت کا ہے اور ایک اتباع کا ہے۔ اطاعت وہ جو احکامات ہیں آپ ان کی پابندی کریں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو کہہ رہے ہیں ان کا، اور اتباع یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی خواہش وہ بھی چھوڑ دیں جس کو نہ چھوڑنا آپ کے لیے گناہ نہیں ہے۔ اتباع کیا ہے؟ کہ اپنی وہ خواہش بھی چھوڑ دیں جس کو نہ چھوڑنا آپ کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اتباع۔ مثال کے طور پہ لباس ہے، آپ لباس جو ہے مثال کے طور پہ آپ کا جی چاہتا ہے پینٹ پتلون پہننا، مثال کے طور پہ کوئی اور، لیکن آپ اپنے دیکھتے ہیں پھر رسول کا اتباع کرتے ہیں اور ادھر پھر اپنے شیخ کا اتباع کرتے ہیں، یعنی
تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں. یا مثال کے طور پہ یہ ایک تاریخی واقعہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہود. تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، لیکن اس کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کسی بھی وجہ سے، یعنی اونٹ کا گوشت ان کو مرغوب تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یہ اگر کوئی بھی کام تھا تو اگر یہ ہو گیا تو میں اپنی مرغوب غذا چھوڑ دوں گا، مرغوب غذا. تو اونٹ کا گوشت، یہ تاریخی واقعات ہیں، بہرحال اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اب یہ ہے کہ پیغمبر نے کھانا ترک کر دیا اونٹ کا گوشت، تو امت نے کہا کہ یہ امت نے بھی کھانا چھوڑ دیا اتباع میں، اور ان کے بعد جو آئے تو انہوں نے حرام کر دیا. حرام تو نہیں تھا. تو بہرحال یہ ویسی میں نے آپ کو مثال دی کہ اتباع ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. یعنی آپ ایک رنگ اگر مکمل چڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ کچھ رنگ تو اختیار کرنے کا آپ کو حکم خدا ہوتا ہے، یا حضور یعنی رسول کا حکم بھی ہوتا ہے، لیکن ایسی باتیں جو حکم میں نہیں ہیں لیکن رسول کی پسندیدہ ہیں وہ چیزیں، تو پھر آپ اس کو بھی اختیار کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ لوکی ہے، تو لوکی کا کھانا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، اور پھر صحابہ کو بھی اسی طرح مرغوب تھا. حضرت عمر نے کے بیٹے نے کبھی لوکی کے بارے میں کچھ ایسے نامناسب الفاظ کہے تو حضرت عمر نے ان سے بولنا بھی چھوڑ دیا تھا، بیٹے سے بولنا بھی چھوڑ دیا کہ کیوں ایک چیز کو تم نے ایسے الفاظ سے یاد کیا جو حضور کو پسند تھی. تو یہ اتباع کا جو تصور ہے نا، یہ اسی طریقے سے ہے. تو یعنی اس کو اگر ایک دوسرے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں اتباع رسول کو، تو وہ یہ ہے کہ یعنی کچھ رنگ تو شریعت آپ سے تقاضا کرتی ہے، کچھ احکامات ہیں کہ بھئی یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ کرو، وہ کرو. اور کچھ ایسے ہیں، اب یہ تو آپ نے رنگ پیدا کر لیا، لیکن آپ مکمل تصویر کو اگر آپ رنگین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اتباع کرنا ہوگا، اور اتباع کے لیے پھر اطاعت کے لیے بھی اور اتباع کے لیے پھر کمال محبت کی ضرورت ہے. بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے نفسانی خواہشات پر قابو کرنے کا فائدہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خواہشات نفس ہیں، اس کو زحمت نہ سمجھیں. ایک بات یہ ہے، یعنی آپ کی جو بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، آپ نفسانی خواہش کو چھوڑ نہیں سکتے، اپنی عادات کو ترک نہیں کر سکتے، آپ اتباع شیخ یا اتباع رسول کر بھی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے مقصد میں مخلص نہ ہوں. یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں. اخلاص فی الدین بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا تقاضا بھی ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور دین زندگی اس کے لیے خالص کر لو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ یعنی اپنے مقصد میں مخلص نہ ہوں. جب مخلص ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو وہ ضروریات جو ہیں وہ ڈھونڈنی پڑیں گے، یعنی وہ عادات مبارکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، یا جو بھی اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن نفسانی خواہشات کو ٹوٹلی ترک کرنا ہوگا. اب یہ دیکھیں، اس میں ایک نقطہ یہ ہے، جاتے جاتے میں یہ بتا دوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ سے جو میرا سفر ہے اس میں تیزی آ جائے اور اس میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کو دیکھیں اور اس کو ترک کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ وہ مکمل تصویر جو ہے رنگدار ہو جائے حضور کے رنگ سے یا اللہ کے رنگ سے. تو جتنا بھی آپ نے رنگ اپنا چڑھا لیا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ اپنی خواہشات کو ترک کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو آپ نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ عادات جو گناہ نہیں ہیں اور آپ چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں اگر وہ خواہشات بھی آپ چھوڑ دیں اور اس کو ترک کر دیں، تو اس سے آپ یعنی معراج کی طرف بڑھیں گے، اپنی معراج کی طرف بڑھیں گے، اپنی ترقی کی معراج کی طرف بڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہوں گے.
یہ آپ کو محسوس تو نہیں ہوگا لیکن روحانی طور پہ، یعنی یہ کوئی حصی چیز نہیں ہے کہ آپ کالام میں چلے گئے تو بس آپ کو سردی لگنی شروع ہو گئی، یا کوئی بھی اچھا کھانا کھانے تو آپ کو لطف آنا نہیں، یہ تو ایک باطنی چیز ہے، اور باطن تو نور ہے، اور یہ نورانی حساب سے آپ کا دل جو ہے مزید نورانی سے نورانی تر ہوتا جائے گا۔ تو یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل میرا مکمل نورانی ہو جائے اور جلدی ہو جائے تو آپ تمام اپنی نفسانی خواہشات پر قابو کر لیں اور چھوڑ دیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پسند کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم